ضروری ہے ہم کل بھی مصطفیٰ کے غلام تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ہمیشہ مصطفیٰ کے غلام رہیں گے۔ پھر ختم نبوت کے بعد ایرانی طاقتوں کا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ناموس پر ہے، عزت پر ہے، حرمت پر ہے، ان کی صداقت، دیانت اور ثقافت پر ہے، اور ان ایرانی طاقتوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں ہمارے اندر گھسے ہوئے سہولت کار، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے کوئی گلہ نہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، منکر ہیں۔ یہ 1400 سال کا مسئلہ ہے، ایک دو درس قرآن کی وجہ سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان سے گلہ بھی نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ، ان کا راستہ ہے۔ وہ شروع سے تبرہ بازی کر رہے ہیں اور عالم اسلام کا امن تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا ان کا طریقہ ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی پر استوار کی گئی ہے۔ ہمیں گلہ ان چوکیداروں سے ہے، ہمیں گلہ ان سہولت کاروں سے ہے جو بریلوی کہلواتے ہیں، سنی کہلواتے ہیں، حنفی کہلواتے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سولوردی کہلواتے ہیں، گیلانی، قادری، شیرازی، سمرقندی، گردیزی، تبریزی، نقوی، تقوی اور مشہدی کہلواتے ہیں، جو حجت الاسلام اور شیخ الاسلام کہلواتے ہیں۔ ہمیں ان سے گلہ ہے، ان سے شکوہ ہے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو اعلیٰ حضرت پر اعتماد نہیں رہا؟ کیا آپ کو مجدد الفسانی پر اعتبار نہیں رہا؟ کیا آپ کو غوث اعظم پر یقین نہیں رہا؟ کیا آپ امام اعظم ابو حنیفہ پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کدھر چلے گئے؟ آپ کن کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ آپ کن کی بولی بول رہے ہیں؟ خدا را ایسا نہ کرے، آ جائیے اہل سنت و جماعت میں دوبارہ آ جائیے اور اپنے کردار سے ثابت کیجئے کہ ہم نہ ناسبی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ تفضیلی ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ جب ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس شعر کا کس قوم کو فائدہ ہوگا۔ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری اس تقریر کا، ہمارے الفاظ کا، ہمارے انداز بیان کا، ہمارے اسلوب فکر کا کس قوم کو فائدہ ہوگا۔ جب ہم لباس پہنتے ہیں، عمامے باندھتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں اور مخصوص کلچر اور تہذیب اپناتے ہیں تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ان تمام کاموں کا کس قوم کو فائدہ ہوگا۔ بھئی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم سبیل المومنین ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری سویلائزیشن ہے، ہمارا انداز حیات ہے۔ یہ کڑے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ لباس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہ گجرے ونس بنے یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جھنڈے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پنجے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کونڈوں کی کھیر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ عید غدیر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بیبیوں کے معجزات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کن لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ہم کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگ ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا ہماری تہذیب ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمارا کلچر ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمارا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا ہماری حدیث اور فقہ اور تاریخ ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں منکر اور گستاخوں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں حضور کے غلاموں اور عاشقوں میں پیدا کیا۔ کس بات سے آپ متاثر ہوئے؟ دلیل سے،
کیا غوث اعظم نے دلیل نہیں دی؟ کیا مجدد پاک نے دلیل نہیں دی؟ کیا دادا صاحب دلیل سے آری تھے؟ کیا خواجہ صاحب دلیل سے آری تھے؟ اعلیٰ حضرت نے 30 جلدوں پر جو فتاوی نظریہ لکھا ہے اس میں کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے مشائخ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمارے علماء اور فقہاء کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ دلیل سے متاثر نہیں ہوئے، آپ کسی اور چیز سے متاثر ہوئے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی صحیح کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کوئی حریص آدمی اور لالچی انسان دین کا نقصان کرتا ہے۔ حریص اور لالچی انسان دین کا، عقیدے کا نقصان کرتا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا ریوڑ کا، اجڑ کا نقصان نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونہ کہا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج جان نکل گئی، قبر میں کیا جواب دیا جائے گا؟ حشر میں کیا جواب دیا جائے گا؟ یار اس کے پیچھے چلو جو محبوب اتنا وفادار ہے کہ جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے اور جس نے حشر میں بھی کام آنا ہے۔ یہ دنیا کا مال و زر، یہ سب فریب سود و ضیاء ہے، اس سے جان چھڑواؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف نظر رکھو، خدا بھی راضی ہوگا، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو معاذ اللہ مشکوک کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں، جب ہم صحابہ کرام کا مبارک لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہے۔ کیا دنیا کو کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی نہیں تھے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نہیں تھی؟ یا حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نہیں تھی؟ کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین المقتدیٰ کو صحابیت سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کے اہل بیت، کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے؟ یہ کیسے محبان اہل بیت ہیں جو اہل بیت سے سب سے بڑا شرف چھین لینا چاہتے ہیں؟ صحابیت کے ساتھ اتنی نفرت، خدا کا خوف کرو۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے عدول، صدوق اور وثوق قرار دیا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے پیمانے، میں اتنی سادہ بات کر رہا ہوں تو اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو قیامت تک سمجھ نہیں آ سکتی۔ سن لیں، اٹھا کر گھر کے پاس جائے اور کہے آیا ہوں، تو وہ کہے گا تم بیوقوف ہو، یہاں تو سونا تلتا ہے، تم لکڑ کا موچا لے کر آ گئے۔ اس کا کنڈا ہی اور ہے، اس کا میزان اور پیمانہ ہی اور ہے، اس کا ترازو اور ہے، جاؤ ادھر جا کر تولو۔ اور اگر زرگر سنیارا 1 تولہ سونا لے کر لکڑ کے ٹال پر چلا جائے اور جا کر کہے کہ میں تمہارے ٹال پر جو کنڈا ہے اس کنڈے پر میں یہ 1 تولہ سونا تولنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے گراموں میں حساب نکال کر دو، تو وہ کہے گا تم جاہل و بیوقوف ہو، یہاں تو لکڑ تلتی ہے، سونا نہیں تلتا۔ معلوم ہوا کہ لکڑ کا کنڈا اور ہے، سونے کا کنڈا اور ہے۔ اول تو صحابہ کرام کو نہ تولا کرو، ہماری تمہاری اوقات نہیں کہ ہم ان کا موازنہ کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کی عظمتوں اور محبتوں کو اپنے ناقص
پیمانوں پر تول سکیں، اللہ رب العالمین نے ان کو شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ اور اگر بڑا شوق ہے، اگر تمہیں ایرانی پیسہ ہضم کرنے کا بڑا شوق ہے، اگر تمہیں ایرانی دورے ہضم کرنے کا بڑا شوق ہے، تو پھر تاریخ اور سیاست کا کنڈا لے کر نہ بیٹھو۔ صحابہ کو توڑنا ہے تو پھر قرآن کا کنڈا لگاؤ اور حدیث کا میزان قائم کرو۔ قرآن بتائے گا صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، قرآن بتائے گا فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، قرآن بتائے گا عثمان غنی کا کیا مقام ہے، قرآن بتائے گا مولا علی کا کیا مقام ہے۔ یہ قرآن بتائے گا، تم تاریخ کو لے کر بیٹھتے ہو۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا سجادہ نشین ہے جو کبھی منصورے سے نکلتا ہے، کبھی کرتارپور سے نکلتا ہے، کبھی کسی امام باڑے سے نکلتا ہے، اور اس کے آستانے کا نام ہے آستانہ کذابیہ دجالیہ ثقفیہ مختاریہ۔ وہ اس کا گدی نشین ہے، مختار ثقفی کا وہ پیروکار ہے اور عقیدت مند ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ نے مختار ثقفی کے ساتھ ظلم کیا ہے، بہت ساری تاریخی روایات جو غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ان روایات نے مختار ثقفی کا کردار مسخ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی بات اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم ہر ردی اور گندی روایت کو اٹھا کر صحابہ کرام پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کبھی صدیق اکبر پر تنقید کرتے ہو، کبھی فاروق اعظم پر تنقید کرتے ہو، کبھی امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہو، کبھی ابو سفیان پر تنقید کرتے ہو، اور کبھی بنو امیہ پر تنقید کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہیں پسند نہیں کیونکہ تمہارے پاس تاریخ کی روایات ہیں، اور جب مختار ثقفی باری آتی ہے تو تب حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہو۔ دوستان گرامی، تاریخ کا کیا ہے؟ میں سینکڑوں روایات آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کالج میں تاریخ پڑھا رہا ہوں، میں نے 2 جلدیں تاریخ پر لکھی ہیں اور بھی جلدیں لکھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کو سینکڑوں روایات فریقین کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ جن کی روشنی میں اہل بیت بھی نہیں بچتے، صحابہ بھی نہیں بچتے۔ تو میں کہتا ہوں چھوڑو تاریخ کو، چھوڑو سیاست کو، تمہاری تاریخ بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری سیاست بھی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے۔ اگر آل و اصحاب کی شان دیکھنی ہے تو پھر قرآن پڑھا کرو، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا کرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ وہ عظیم افراد ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ بولیے، جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، بلکہ قرآن مجید درس قرآن ہے نا، درس حدیث ہے، قرآن حدیث سے باہر بات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود اللہ نے فرمایا، ایک جماعت انبیاء اور دوسری جماعت صحابہ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس نے کس کو رسالت اور نبوت عطا کرنی ہے۔ تم اللہ کو مشورے نہ دیا کرو، اللہ کو بہتر علم ہے کہ کس کو اس نے نبوت کا تاج عطا کرنا ہے، کس کو اس نے رسالت کا تاج عطا کرنا ہے، اور کس کو اس نے ختم نبوت کا تاج عطا کرنا ہے۔ اللہ کو بہتر علم ہے۔ اور دوسری جماعت صحابہ، جس کے بارے میں رب کائنات نے سورۃ الفتح کے آخری حصے میں واضح طور پر فرمایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِأَهْلِهَا وَكَانُوا أَحْقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے کلمۃ التقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہی جماعت اس کلمۃ التقویٰ کی سب سے زیادہ حقدار بھی ہے اور اہلدار بھی ہے۔ گویا کوئی مانے نہ مانے، کوئی چارپائی سیدھی کر کے لیٹ جائے یا الٹی کر کے لیٹ جائے،
اور اپنے آپ کو زخمی کر کے ساری رات ستارے گن گن کر گزار دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ صدیق اکبر کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، فاروق اعظم کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، عثمان غنی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، مولا علی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، حسنین کریمین طیبین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب خیبر، 7 لاکھ کم و بیش صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ مجھے کہنے دے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، امیر معاویہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور بلند آواز سے کہہ دیں، اصلی نسلی سنی ہاتھ اونچا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قائم دائم ہو کر بیٹھے، میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ حدیث میں 20 کتب احادیث سے ثابت کر سکتا ہوں، حدیث کی 20 کتابوں سے میں یہ حدیث آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ اور میں ایک بہت بڑی کتاب ہے المستدرک، جس کتاب کی روشنی میں یہ لوگ مولا علی شیر خدا کو مولود کعبہ ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی گلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، وہ مولود کعبہ ہے تو ہمیں کیا گلہ، ہم تو ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ذکر علی مسئلہ ہی نہیں، ذکر علی مسئلہ ہی نہیں۔ 1400 سال میں میرا چیلنج ہے ان تمام تفضیلیوں کو، میرا یہ چیلنج ہے، ایک عالم اہل سنت کا نام لیا جائے، مستند عالم اہل سنت کا نام لیا جائے جس نے مولا علی شیر خدا کے ذکر سے جلن محسوس کی ہو۔ کسی ایک کا نام، 1400 سال کا چیلنج، نام لو نا۔ کس نے کہا ہے کہ مولا علی کا ذکر نہ کرو؟ کس نے کہا ہے؟ خامخواہی فلان آسمی فلان آسمی۔ اور مجھے کہنے دیں، سچی بات کرنی چاہیے، تنظیموں اور تحریکوں سے بالاتر ہو کر کرنی چاہیے، جس کا جتنا کردار ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ایک شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، جس نے مولا علی شیر خدا اور اہل بیت کے نام کی 2100 مساجد تعمیر کروائی ہیں۔ سبحان اللہ کہے، حضرت کتنی؟ 2100۔ ان تفضیلیوں، ڈبل شاہوں، ڈبے پیروں، جھوٹے نقیبوں، خطیبوں، قوالوں کی نظر میں وہ شخصیت ناسبی ہے۔ اور جو خبیث مولا علی شیر خدا کا نام لینے سے پہلے لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں منگواتا ہے، وہ محب اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، کیا انصاف ہے! جو مولا علی کا نام لینے سے پہلے، مولا حسن کا نام تو ان کو نصیب ہی نہیں، یہ اتنے بدبخت ہیں، مولا حسن کا نام ان کو نصیب نہیں، یہ نبی کے اصحاب میں فرق نہیں ڈالتے، یہ تو نبی کی اولاد میں بھی فرق ڈالتے ہیں۔ آپ نہ ڈالا کریں، کبھی آپ نے سنے کہ مولا حسن کا پنجہ ہے، مولا حسن کا جھنڈا ہے، مولا حسن کی سبیل ہے، مولا حسن کا سیمینار ہے، مولا حسن کا عرس ہے؟ مجھے کوئی مولوی پورے یقین کے ساتھ بتا دے کہ فلاں دن مولا حسن کا یوم وفات ہے۔ کیا جرم ہے اس شخصیت کا؟ ان کا نام تو ان کی زبانوں پر آتا ہی نہیں۔ یہ مولا حسین کا نام لینے سے پہلے بھی کہتے ہیں ہمیں 1 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں بھیجا جائے، پھر ہم آ کر حسین حسین کریں گے، علی علی کریں گے، زہرہ زہرہ کریں گے۔ یہ ہے محبان اہل بیت۔ ایسے ہی محبان اہل بیت اس دور میں تھے جنہوں نے 80,000 کی تعداد میں اہل بیت کی بیعت کی تھی اور کربلا میں بلوا کر شہید کروایا تھا۔ یہی محبان اہل بیت تھے جو پیسے کے بغیر بات کرنا پسند نہیں کرتے اہل بیت کی۔ ہمارے ایک صدات آستانے میں ایک بہت بڑے خطیب کو وقت نہیں ملا تو اس نے سٹیج پر کہا ہم نے سیدوں کی جنگ لڑی ہے تو ہمیں یہ اجر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ وائرل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے ساری زندگی سیدوں کا ذکر کیا، سیدوں کی جنگ لڑی، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔
यानी ये सदात का जिक्र इन वेलों के लिए करते हैं, इन नोटों के लिए करते हैं, और बात उसको करते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए मौला अली शेर खुदा, मौला हसन, मौला हुसैन, अहले बैत अतहार के नाम की 2100 मसाजिद तमीर की हैं। मैं तकरीर कर रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आपको कोई जुमला याद नहीं रहेगा। मैंने किताबें लिखी हैं, हर किताब की उम्र 50 साल हो सकती है, 60-70 साल हो सकती है, लेकिन जो मस्जिद बन जाती है तो मस्जिद क़यामत तक रहती है। उस शख्सियत का इतना बड़ा एहसान है अहले सुन्नत व जमात पर। लेकिन बात करते हुए कोई हया ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं। तो दोस्तों गिरामी, इंसाफ किया करें। हमारे मुआशरे से इंसाफ उठ चुका है, इसलिए हमारे मामलात सीधे नहीं हो रहे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हदीस में 20 किताबों के हवाले से साबित कर सकता हूँ। ये इतने अजीबो गरीब लोग हैं, ये कुरान भी आधा पढ़ते हैं, हदीस भी आधी पढ़ते हैं, तारीख भी आधी पढ़ते हैं, फिक्र भी आधी पढ़ते हैं। इनको पूरी बात करने का या तो शऊर नहीं, अगर शऊर है तो फिर तागूती ताकतें इनको मजबूर करती हैं कि खबरदार, तुमने साफ सुथरी सीधी और पूरी बात की, हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, हम तुम पर से अपना साया जो करम है उसको